مظہر عباس صاحب، یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ کرمنل لاز ترمیمی بل 2023 آ رہا ہے، جس میں سیکشن 500 کے ساتھ ایک سیکشن 500A بھی لگائی جا رہی ہے، اور وارنٹ کے بغیر گرفتاری ممکن ہو جائے گی، اور اوفینس جو ہے وہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ یہ وہی قانون ہے جو 2021 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی لانا چاہ رہی تھی کہ آپ جوڈیشری پہ تنقید نہیں کریں گے، آپ آرمی پہ تنقید نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے کیا تو آپ بغیر وارنٹ کے گرفتار ہو جائیں گے، 5 سال قید سزا بھی ہے اس میں۔ تو یہ وہی کام ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا۔ تو یہ اگر اس طرح کے قوانین یہ پارلیمنٹ پاس کرے گی تو پھر کنسنسس کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اس کا بہتر جواب تو ملک احمد خان صاحب سے میں سننا چاہتا ہوں کہ اور یہ بہت سی چیزیں حکومتوں سے بالاتر ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میر صاحب کہ جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ایک ایسا قانون آنے جا رہا تھا جس میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کی دوسری شکل میں آنے والا تھا، اور انہوں نے پھر منسٹری آف انفارمیشن کے افسران کے خلاف کارروائی کی۔ لیکن آپ کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ وہ قانون لانا کون چاہ رہا تھا، کہ منسٹر کو نہیں پتا، سیکرٹری انفارمیشن بالا ہی بالا وہ کام کر رہے تھے، کس کے کہنے پہ کر رہے تھے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اسی طرح کا قانون سندھ میں لایا جا رہا تھا، اور جس اگلے دن اسمبلی میں پیش ہونے والا تھا، ایک رات پہلے مجھے پتا چلا، میں نے ڈائریکٹلی منسٹر آف انفارمیشن کو فون کیا، میں نے کہا آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ تو یہ جو اس طرح کے قوانین لا کے آپ جو ہے وہ آمروں کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے ایک قانون اپنا راستہ لیتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بھی انٹرم گورنمنٹ ہو، پرماننٹ گورنمنٹ ہو، اور وہ ایک نارمل ڈیو کورس میں کام کر رہی ہو، لیکن یہاں ڈیو کورس نہیں نظر آ رہا، ڈیو کورس آف لا نہیں نظر آ رہا۔ آپ چھاپا مار رہے ہیں، گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، یہ ایک ہمیں آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک نارمل کورس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قانون ایک اپنا راستہ نہیں لے رہا، یہ بہت سی چیزیں کوسچنیبل ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہ ملک احمد خان صاحب یا دوسرے لوگ، ان کی ڈیموکریٹک اسٹرگل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں بہت سے ایسے بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز گرفتار ہوئے جو سالوں ان پر مقدمات چلتے رہے، کچھ نہیں ہوا، اور وہ بند رہے، تو اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا۔ لیکن کیا آج ہم سب اس کی حمایت کر سکتے ہیں کہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا، جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، جو فواد چودھری کے ساتھ ہوا، اور جو اب شیخ رشید صاحب کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، کیا 124A کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ کیا اس سے پہلے جو خواجہ سعد رفیق یا دوسروں کے ساتھ ہوا اس کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ کل جو چیز غلط تھی وہ آج صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ کل جو قانون غلط تھا وہ آج صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سیکشن یعنی کہ جو انگریزوں آپ نے یہ کہہ رہے تحریک ہیں آزادی کو کچلنے کے لیے بنائی تھی، وہ آج ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ ہمیں میرا خیال ہے ہم سارے لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ 124A کا استعمال ایک ڈیموکریٹک اور سویلین گورنمنٹس میں ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے، شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، وہ عمران خان کی حکومت کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، کیونکہ یہ جو کرمنل لاز ترمیمی بل 2023 ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی قانون ہے جس کو امجد نیازی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ممبر ہیں میاں والی سے، انہوں نے ایک قانون کی صورت میں اسمبلی میں پیش کیا، اور پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور کیا تھا۔ ملک احمد خان صاحب، جو وقفے سے پہلے مظہر عباس صاحب نے بات کی تھی، میں بڑے مؤدبانہ انداز میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور یہ ضرور کہوں گا کہ آپ 2002 سے آپ سیاست میں ہیں، پارلیمنٹری پالیٹکس میں ہیں، اور جمہوریت کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ کی بڑی سٹرگل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں لاہور کے تھانہ شادرہ میں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے 40 رہنماؤں کے خلاف 124A کے تحت ایک مقدمہ درج ہوا تھا، ہم نے اس کی مذمت کی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جب وہی اسی طرح کا مقدمہ 124A کا اگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف قائم ہوگا تو ہم اس کی کیسے حمایت کریں گے؟ اور جو بل امجد نیازی نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، یہ کرمنل لاز امینڈمنٹ بل، اس کو اگر مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ اب ایک نئے انداز سے منظور کرانے کی کوشش کرے گی، تو ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کی حمایت کیسے کریں؟ میر صاحب، بالکل کرنی بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، یہ میں اس کو ریورس آرڈر میں لے لیتا ہوں، پہلے اس کرمنل بل پہ بات کر لیں۔ جہاں تک تو تعلق ہے کہ آئین کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسے یہ بحث ہے اور
اس بحث کے نتیجے میں ہمیشہ ایک شکل بنتی ہے. اگر یہ شکل ایسے ہے کہ آئین میں جو ایک ریزنیبل ریسٹرکشن ہے اس ریسٹرکشن کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا قانون بنتا ہے جو کہ الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہ ہو, تو وہاں پر ایک فائن لائن ڈرا ہونی چاہیے. یہ بالکل درست ہے کہ آزادی اظہار پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر اس کے ساتھ اس طرح کی سزائیں جڑیں جو کہ نتیجتاً بڑی ڈریکونین لگیں تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک لائن ہونی چاہیے جس سے انٹیگریٹی آف اسٹیٹ, جس کے ساتھ آپ کے وہ بنیادی پلرز اٹیچڈ ہیں, ان کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی ملیشیس کیمپین آتی ہے تو اس کی کلپیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. اب یہاں یہ سوال ہے کہ اگر آپ 124 کی اپلیکیشن پر ہم تب بھی معترض تھے, اگر 124 کی اپلیکیشن اس لیے کی جائے کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, وہ میری گورنمنٹ میں ہو, وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہو, وہ کسی اور گورنمنٹ میں ہو, نہیں ہونی چاہیے, یہ درست ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو صورتحال جب وہ 124 آپ تو ایک اپنی ایک پوزیشن ہے جو آپ نے ایک ذرائع ابلاغ کے طور پہ ایک آپ نے اپنی صورت اختیار کی اور بڑی اچھی کی اور بڑا کنٹریبیوٹ کیا تھرو آؤٹ. لیکن ایز اے پولیٹیشین اگر آج میں خوش ہو رہا ہوں شیخ رشید پہ کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے اور پکڑے جائیں گے اور 124 لگے گی, تو کل یہی ایک شیخ رشید خوش ہو رہے تھے کہ یہ ان پر لگی ہوئی ہے اور وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں اپنے سیاسی رویوں پر بات چیت کرنے کی, جس کا میں بار بار ذکر کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں نا, اگر ایک پوزیشن اپنے پولیٹیکل اینگل کے ساتھ میں نے پش کرنی ہے, جیسے اس وقت انتخابات کے سلسلے میں میرے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ باہر ہیں, ہیو اے ہیوج رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار ہم, لیکن آرٹیکل 254 سم ہاؤ میں نے جب اس کی میں جو تشریح کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے, اور اسی طرح سے میں بڑی دوسری باتیں کہہ رہا ہوں. سوالات بے شمار سر اٹھ جائیں گے, سوالات اٹھ جائیں گے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی ڈسپیرٹیز کا آپ کیا کریں گے. یہ ملک کے ایک بندوبست کے تحت. ملک صاحب وہ تو ایک بہت ہی ثقیل اور بہت بڑا موضوع ہے. میں ذرا یہ کرمنل لاز امینڈمنٹ بل تک رہتا ہوں. آج ایک سوال پیدا ہوا جی شعیب صاحب, میں شعیب صاحب سے ایک سوال. شعیب صاحب آپ کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں, ایک سوال آج پیدا ہوا ہے. آج جو سابق صدر پرویز مشرف صاحب کو جو ایک سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا ہے, تو اس پہ دو آراء سامنے آئی ہیں. رضا ربانی صاحب کا ایک موقف ہے, مولا بخش چانڈیو صاحب کا ایک موقف ہے, سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا ایک موقف ہے جی کہ یہ انہوں نے 2 دفعہ آئین توڑا, ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ نہیں دفنایا جانا چاہیے, لیکن ان کو دفنا دیا گیا اور وہاں پہ جنرل ساحر شمشاد صاحب بھی گئے. تو آج کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے اور فوج کسی اور طرف جا رہی ہے. تو کیا یہ سوال اٹھانے پہ مجھے وارنٹ کے بغیر گرفتار کر لیا جائے گا جو ناقابل ضمانت ہوگا, اور مجھے 5 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا کہ جی میں نے فوج کے خلاف بات کی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا لا آ رہا ہے اور نہیں آنا چاہیے, ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے. دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ ڈیموکریسی کی بنیادی انگریڈینٹ ہے, بنیادی نام ہے. اگر ہم فریڈم آف سپیچ پہ پابندی لگا دیں گے, گھٹن کا ماحول کریٹ کر دیں گے, تو یہاں ملک میں جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. سویلین سپریمیسی کے لیے پہلے ہی ہم ترس رہے ہیں, مزید ترسیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ود ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کرنی چاہیے اور یہ نہیں آنا چاہیے یہ لا. اور دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ایک اچھائی کے لیے ہوتا ہے. میرا آپ کا موقف ہے, آپ کا اپنا موقف ہے, ہم مل کے کسی اچھے نتیجے کے لیے ہم مل کے بات کریں, ڈسکس کریں, ہم موقف ایک دوسرے کا سنیں اور ود رسپیکٹ, ود میوچول رسپیکٹ ہم اس کے حل کی تلاش کریں. اور اگر ہم اس گفتگو اور اس بات چیت کا راستہ بند کرنے کی کوشش کریں گے اور اس گھٹن کے ماحول کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی اور جمہوری قوتیں جو آج اپنے آپ کو جو اقتدار میں جس وقت ہوتی ہیں, جب یہ باہر نکلیں گی یہی قانون ان کے گلے کا پھندا بنے گا اور ان کے گلے میں آئے گا. اچھا مظہر عباس صاحب ذرا جلدی سے مجھے جواب دیجیے گا کہ 2016 میں مسلم لیگ نون پی کا قانون لے کے آئی تھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے. ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی, ہم نے وارن کیا تھا یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا, انہوں نے بات نہیں سنی اور پھر وہ قانون ان کے خلاف استعمال ہوا. اور پچھلے سال تحریک انصاف کی حکومت اسی قانون کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مزید سخت انداز میں لے آئی, جس کو ہم نے سسپینڈ کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے.
یہ بتائیں کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے یہ صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایکسپوز کرتے ہیں نا میر صاحب. ہمارے یہاں آرٹیکل 19 کو ہمارے حکمراں سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن سے شروع کرتے ہیں. حالانکہ وہ آرٹیکل 19 شروع ہوتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف دا پریس سے. جی پہلے مجھے آپ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس تو دیں, اس کے بعد آپ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز لے کر آ جائیں. لیکن مجھے اگر آزادی اظہار ہی نہیں ہے تو میں تو پہلے ہی پابند ہوں. آپ نے مجھ پر پابندی پہ پابندی لگائے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں ان ساری, اور خاص طور پہ پچھلے 15 سال میں جو قوانین بنائے گئے ہیں اور سویلین گورنمنٹس کی, اسی لیے میں 15 سال کی بات کہہ رہا ہوں, افسوسناک ہیں کہ اور پھر یہ انہی کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. ہاں. یہ ساری گورنمنٹ کہتی ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک بہت بہت autonomous شکریہ body مظہر بنانا عباس صاحب, چاہیے. میرا وقت ختم ہو گیا.